وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم رواه أبو داود۔ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس روایت کے اندر بھی وہی مضمون ہے، وہی بیان ہے جو پچھلے ہفتے حضرت ابو رافع اور حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں بیان ہوا تھا کہ صرف قرآن ہی حجت نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے قرآن کے اندر حلال کیا ہے، اور بہت سی چیزیں جن کو قرآن کے اندر حرام قرار دیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی چیزوں کو حدیث کے اندر اللہ کے حکم سے کچھ چیزوں کے حرام ہونے یا کچھ چیزوں کے حلال ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی اسی مضمون کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ صفہ جو مسجد نبوی کا چبوترا تھا، جس کے لیے کچھ صحابہ کرام وقف ہو گئے تھے، ایمان لانے کے بعد وہ اسی پر پڑے رہے۔ ان کا صرف ایک کام تھا، اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھنا، حدیثیں سننا، علم حاصل کرنا، یاد کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور دنیاوی مشغلہ نہیں تھا۔ کہیں سے کچھ آ جاتا، کھانے کا انتظام ہو جاتا تو کھا لیتے، ورنہ اکثر و بیشتر یہ فاقے میں گزارتے تھے۔ تو ان صحابہ کو جو اس صفہ نامی چبوترے پر ایمان لانے کے بعد رہتے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو اسی پر ڈال دیا تھا، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان اصحاب صفہ میں حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ سن 75 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یعنی خطبہ دینے اور بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فقال، اور فرمایا، ایحسب احدکم متکئا علی اریکتہ، کیا تم میں کا ایک شخص اپنی مسیریوں پر ٹیک لگائے ہوئے، یعنی بہت ہی متکبرانہ اور ہمارے دین اور شریعت کی طرف سے لاپرواہی اور برتتے ہوئے اور اس کو ہلکا سمجھتے ہوئے، تم میں کا کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں فرمائی، یعنی جتنی چیز قرآن کے اندر حرام ہے بس وہی حرام ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ اس کے علاوہ، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز حرام نہیں ہے۔ پھر فرماتے الا، سنو، اب اس خیال کی تردید فرما رہے ہیں۔ پہلے تو تنبیہ فرمائی کہ تکبرانہ انداز کے اندر اپنی چارپائیوں اور مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھا، وہ یہ گمان اور دعویٰ کرتا ہے کہ جو کچھ قرآن کے اندر حرام ہے بس وہی اللہ نے حرام کیا ہے۔ فرماتے کہ سنو، انی واللہ، بے شک میں خدا کی قسم، بڑی تاکید سے فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے اللہ کا لفظ فرما رہے ہیں، یہ عربی کے اندر خود تاکید کے لیے آتا ہے، کسی اہم بات کو بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ اگر مخاطب کا ذہن کہیں اور ہو تو اس لفظ کو سن کر چوکنا ہو جائے کہ آگے کوئی بہت اہم اور غیر معمولی بات آنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے انی، یقیناً میں، پھر اس کے بعد کہہ رہے واللہ، اللہ کی قسم۔ تو تین حرف سے لوگوں کی توجہ متوجہ کر رہے ہیں اور اپنی اس بات کو مضبوط کر رہے ہیں کہ سنو، بلا شبہ یقیناً میں، اللہ کی قسم، قد امرت، میں نے تم کو حکم دیا ہے، ووعظت، اور میں نے تم کو نصیحت کی ہے، ونہیت عن اشیاء،
اور میں نے تم کو بہت سی چیزوں سے منع کیا ہے، انہا لمثل القرآن او اکثر، وہ چیزیں جن کی میں نے نصیحت کی ہے قرآن کے الفاظ میں وہ نہیں ہے، وہ چیزیں جن کا میں نے حکم دیا ہے قرآن کے اندر ان کا تذکرہ نہیں ہے، یا وہ چیزیں جن کے کرنے سے میں نے منع کیا ہے قرآن میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں انہا لمثل القرآن، وہ تعداد میں قرآن کے برابر ہیں، او اکثر، بلکہ اس سے زیادہ ہے، یعنی جتنی چیزیں قرآن کے اندر حلال یا حرام قرار دی گئی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے الفاظ میں احادیث کے اندر جو چیزیں حرام کی ہیں یا جن کو حلال کیا ہے یا جن سے منع کیا ہے یا جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی تعداد قرآن کے احکام سے زیادہ ہے۔ قرآن ایک اجمالی کتاب تھی، اس کو ایک ایک حکم کے بیان کے ساتھ اس کو طویل کرنا، لمبی کتاب کرنا، یہ لوگوں کے لیے اکتاہٹ کا باعث ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو مختصر، جامع اور بنیادی کتاب بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی توضیح کے لیے آپ کی ذات کو، آپ کے ارشادات کو، فرمودات کو نازل فرمایا۔ تو فرماتے کہ جو کچھ میں نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے یا کرنے سے منع کیا ہے جن چیزوں سے، ان کی تعداد قرآن کے برابر ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ اب اس کی پچھلی احادیث میں کچھ چیزوں کی مثال دی تھی، یہاں بھی ایک دو مثال دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سنو، ان اللہ لم یحل لکم ان تدخلوا بیوت اہل الکتاب الا باذن، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا ہے کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں داخل ہو بغیر اجازت، یہود و نصارہ کے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہو اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ ممانعت تو مسلمانوں کے گھر میں بھی ہے، لیکن یہود و نصارہ جو دارالاسلام میں رہتے تھے، ٹیکس دے کر رہتے تھے، اب کوئی مسلمان سمجھے کہ یہ مسلمان لوگ تو ہے نہیں، یہ کافر لوگ ہیں، ان کے گھر میں جیسے چاہے تیسے گھس جائے، تو قرآن کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر حرام نہیں قرار دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ولا ضرب نسائہم، اسی طرح ان کی عورتوں کے مارنے کا، اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتوں کے مارنا یہ حلال نہیں ہے، لیکن اس کا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ ولا اکل ثمارہم، اور نہ ان کے پھلوں کو کھانا جب کہ وہ اپنے اوپر عائد ٹیکس ادا کر رہے ہوں۔ اصل ضابطہ یہ تھا کہ جب اسلامی مملکت قائم ہو جائے تو اب کفار کے لیے دو آپشن رہتا ہے، دو اختیار رہتا ہے، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا دارالاسلام چھوڑ کر چلے جائیں، اور ایک تیسرا آپشن پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کفر پر باقی رہتے ہوئے دارالاسلام میں رہنا چاہتے ہیں تو امیر المسلمین جو ان کے اوپر ٹیکس متعین کرے گا، ان کو اسلامی مملکت میں کفر کی حالت میں رہنے کی وجہ سے ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو یہودی یا نصرانی دارالاسلام میں رہ رہے ہوں اور وہ اپنا ٹیکس ادا کر رہے ہوں، اس ماحول کے اندر اگرچہ وجود نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ حکم ہے اور آئندہ اس کا وجود ہو سکتا ہے۔ فرما رہے کہ جب اہل کتاب دارالاسلام میں اپنا ٹیکس دے رہے ہوں تو اب ان کی کھیتیوں سے، ان کے مالوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کو لینا اور کھانا جائز نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کے اندر نہیں کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ تو لہذا اگر کوئی شخص صرف قرآن کو پکڑنے کا، تھامنے کا دعویٰ کرے تو وہ دین محمدی کو مکمل پکڑنے والا نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ اور بھٹکنے والا ہوگا، راہ راست پر نہیں ہو سکتا۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجهه فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ انہی صحابی سے حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک دن نماز پڑھائی۔ نماز ایک روز آپ نے پڑھائی، یعنی آپ تو روزانہ ہی نماز پڑھاتے تھے، لیکن ایک خاص واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، اور خلاف عادت نماز
کا سلام پھیرنے کے بعد اپنے رخ انور کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، اور ہم کو ایک پر اثر نصیحت کی، بہت ہی بلیغ اور پر اثر نصیحت فرمائی، ایسی پر اثر کہ ذرفت منہ العیون، اس نصیحت کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ووجلت منہ القلوب، اور دل کانپ اٹھے، ایسی پر اثر اور ایسی مؤثر اور بلیغ نصیحت فرمائی تھی اس نماز کے بعد کہ آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنسو جاری ہو گئے اور دل کے اوپر لرزہ اور خوف طاری ہو گیا۔ فقال رجل یا رسول اللہ، تو ایک شخص نے مجمع میں سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأن هذه موعظۃ مودع، یہ آپ کی یہ نصیحت تو رخصت کرنے والے کی نصیحت کی طرح لگ رہی ہے، آپ کی یہ نصیحت رخصت کرنے والے کی نصیحت کی طرح لگ رہی ہے۔ جب کوئی آدمی کہیں جا رہا ہوتا ہے کسی بھی طرح کے سفر پر، یا ایک وطن چھوڑ کے دوسرے وطن جا رہا ہو، تو اس کو کچھ لوگ رخصت کرتے ہیں، چھوڑنے جاتے ہیں، کچھ گھر سے رخصت کرتے ہیں۔ کبھی بچہ کسی کام کے لیے یا علم کے لیے کسی کے لیے سفر کرتا ہے تو مثلا بڑے یا والدین اس کو اپنے گھر سے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، تو اس وقت رخصت کرنے والا اپنے اس جانے والے کو کچھ نصیحتیں کرتا ہے، کچھ ہدایتیں کرتا ہے، اور اس وقت وہ بڑی خیرخواہی سے کرتا ہے، بڑی توجہ سے کرتا ہے، خاص کر کے اگر وہ سفر میں جانے والا پہلی مرتبہ ہو تو اس کو اور چوکنا کیا جاتا ہے کہ اسٹیشن پر ایسے رہنا، ٹرین پر ایسے رہنا، لوگوں سے اس طرح چوکنا رہنا، کھانے پینے کی چیز وغیرہ وغیرہ مختلف چیزوں کی اسے نصیحت کی جاتی ہے۔ اور اگر کہیں اور جا کے بسنا چاہتا ہے یا کہیں کاروبار کے لیے کہیں وقتی قیام کرنے جاتا ہے تو پردیش میں رہنے کی جو ضروری ہدایت ہو سکتی ہے، ایک تجربہ کار آدمی اس کو نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے رخصتی کے وقت، اور اس وقت جانے والا بھی اس کو بڑی غور سے سنتا ہے، خاص طور سے اگر اس کا کوئی قابل قدر بڑا ہو تو اس کی باتوں کو بڑی غور سے سنتا ہے اور اس کو برتنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس آدمی کے نہا کہا، اللہ کے نبی، آپ کی نصیحت تو بالکل ویسے ہی لگ رہی ہے، یہ اشارہ لگ رہا ہے کہ آپ ہم کو رخصت کرنے والے ہیں، مطلب ہم لوگوں کو اب دنیا میں چھوڑنے والے، آپ جانے والے ہیں، آپ کی بالکل آخری موقع کی یہ وصیت اور نصیحت لگ رہی ہے۔ فأوصنا، لہذا اس وقت میں آپ ہم کو کچھ تاکیدی حکم کیجئے، کوئی بات کی وصیت کر دیجئے کہ ایسے موقع پر ہم کیا کریں جب آپ ہم میں ہر بیچ سے رخصت ہو جائیں گے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان کان عبدا حبشیا، کہ میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ رخصتی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وصیت یہ ہے کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، تاکیدی حکم دیتا ہوں اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کے تقوی اختیار کرنے کا۔ یہ بہت ہی جامع کلمہ ہے جو پورے دین کو شامل ہے۔ تقوی کہتے ہیں اصل میں اللہ کے حکم کیے ہوئے کاموں کو بجا لانا اور منع کیے ہوئے کاموں سے باز آنا، یہی پورے دین کا خلاصہ ہے۔ پورے دین اسلام کے اندر بعض چیزیں وہ ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے۔ اگر یہ آ جائے وہ انسان متقی اور پرہیزگار ہو گیا۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا یعنی ڈر پیدا کرنا، اور یہ ڈر جب دل کے اندر پیدا ہوگی تبھی آدمی اللہ کے حکم کو بجا لائے گا اور منع کیے ہوئے کام سے بچے گا۔ اس لیے پہلی وصیت یہ فرمائی کہ میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی یعنی تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ والسمع والطاعۃ، اور سننے کی اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں۔ سننے کی اپنے امیر کی، جو تمہارا امیر المسلمین ہو، مملکت کا جو ذمہ دار ہو، امیر المسلمین جو ہو، اس کی بات کو سننے کی میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ اس کی طرف سے جو بھی پیغام آئے اس کو سنا جائے۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی والا کوئی حکم نہیں ہے، اگر نافرمانی والا حکم کرے تو اس کا تو بات کلیئر ہے معاملہ، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی معصیت کے سلسلے میں کسی بھی بڑے سے بڑے کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ بڑا سے بڑا پیر ہو، استاذ ہو، ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، اگر وہ اللہ رسول کے خلاف کوئی حکم دے رہا ہے تو نہیں مانا جائے گا۔ لیکن معصیت کا حکم نہیں ہے، وہ اپنی مملکت اور حکومت اور اپنے سماج کے
بہتری کے لیے اور ایک سسٹم کے لیے اگر کسی بات کا حکم کر رہے ہیں اور وہ کتاب و سنت اور شریعت سے ٹکراتی ہوئی بات نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے کہ میری وصیت یہ ہے کہ اپنے بڑے کی اور اپنے امیر کی بات کو سنو، وطاعت اور مانو۔ صرف سننا نہیں، یہ اہل کتاب کا شیوا تھا، یہ اہل کتاب کی عادت بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کا کام تھا سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی جواب دیتے تھے، سمعنا و عصینا، ٹھیک ہے ہم نے آپ کی بات سن لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، تمہیں اپنے جو امور کا ذمہ دار ہے، امیر ہے، اس کی بات کو سننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے، بس صرف ایک قید ہے کہ وہ اللہ کی معصیت اور گناہ کا کوئی حکم نہ کر رہا ہو، اس صورت میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ورنہ عام حالات کے اندر اس کی بات سننا اور ماننا یہ واجب اور لازم ہے۔ کرے وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ وہ امیر جو تمہارے اوپر حاکم بن گیا، مسلط ہو گیا، اگرچہ وہی حبشی غلام ہو۔ حبشی یہ مثل کے طور پر استعمال ہونے لگا ہے، چونکہ وہ کالے کلوٹے ہوتے تھے، یعنی انتہائی کوئی کالا کلوٹا اور بہت بے حیثیت آدمی بھی تمہارے اوپر حاکم بنا دیا گیا۔ اب جب وہ حاکم بن گیا تو اب اس کی بغاوت مت کرو، اس کی مخالفت مت کرو، اس کی بات کو سنو اور مانو۔ بس ایک چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ شریعت کے مطابق بات کا حکم دے رہا ہے یا اس کے خلاف دے رہا ہے۔ اس کے خلاف دے گا تو نہیں مانی جائے گی، اور شریعت سے ٹکراتی ہوئی بات کا حکم نہیں کر رہا ہے، عام بات ہے جس کا شریعت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، تو چاہے حقیر سے حقیر ہی کیوں نہ، یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی حیثیت ہی کیا ہے، ہم تو فلاں خاندان سے، ہماری یہ حیثیت ہے، جو بھی جس حیثیت کا ہو، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، جبکہ غلام یہ ضابطہ ہے کہ غلام حاکم نہیں بنتا ہے، حاکم آزاد آدمی بنتا ہے، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ قریش خاندان کا ہو۔ لیکن اگر کوئی نیچے سے نیچ آدمی بھی اگر حاکم بن جائے اور خلاف شریعت بات کو حکم نہیں دے رہا ہے، تو اللہ کے نبی کی یہ وصیت ہے کہ اس کی بات کو سنا اور مانا جائے گا، ورنہ معاشرے کے اندر، مملکت کے اندر انتشار اور اختلاف پیدا ہوگا اور امن و سکون غارت ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ عنقریب بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ ہمارے زمانے میں ہم تو موجود ہیں، سارے مسائل ہماری ذات سے حل ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ پیشین گوئی اور اشارہ دے دیا کہ میرے مرنے کے بعد جو لوگ بھی زندگی پائیں گے، میرے سامنے جو لوگ موجود ہیں اس میں سے جو باقی رہیں گے یا میرے بعد جو پیدا ہوں گے، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ جو بھی میرے بعد جیے گا، زندگی گزارے گا، وہ امت کے اندر بہت زیادہ انتشار اور اختلاف دیکھے گا۔ یہ ایک آگاہی آپ نے دی، اور چنانچہ یہ آگاہی اور پیشین گوئی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چند ہی سالوں کے بعد ظہور ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی آپ کی اس پیشین گوئی کا ظہور ہو گیا۔ ایسے موقع پر کرنا کیا ہے؟ جب امت میں بہت زیادہ انتشار ہو، اختلاف ہو، تو اس موقع پر صراط مستقیم اور سیدھا راستہ پکڑنے کا آپ نے ایک معیار دے دیا، ایک پیمانہ دے دیا کہ فلاں فلاں چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ فرماتے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہہ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں جب تم میرے بعد بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے تو تم میری سنت کو لازم پکڑنا، میری سنت جو میرا دین ہے، میرا طریقہ ہے، اس کو لازم پکڑنا، اس کو چھوٹنے مت دینا۔ وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا جو سراپا ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان، علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑنا اور ان خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اختلاف کے زمانے کے اندر، پھر تم کو کوئی بہکا نہیں سکتا، تم راہ راست سے نہیں ہٹ سکتے۔ ہر عمل کے اندر یہ دیکھ لو کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اطمینان سے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اللہ کے نبی سے صاف طور پر منقول نہیں ہے تو خلفائے راشدین کو دیکھو، اگر ابو بکر سے ثابت ہے، عمر سے ثابت ہے، عثمان سے ثابت ہے، حضرت علی سے ثابت ہے، تو اس کو مضبوطی سے تھام لو۔
اگر اختلاف کے زمانے میں ہدایت پر جمنا چاہتے ہو، اگر کوئی شخص صرف نبی کی سنت کے پکڑنے کا دعویٰ کرے اور خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑ دے، وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ راہ راست نہیں پا سکتا، اس لیے کہ نبی کی سنت بھی ان خلفاء اور صحابہ کے بغیر نہیں پائی جا سکتی، آدمی اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ صحابہ کو فراموش کر کے، صحابہ کو نظر انداز کر کے نبی کی سنت کو بھی پایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے آپ نے تاکید کے ساتھ اپنی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس روایت کے اندر تو صرف خلفائے راشدین کی سنت کا تذکرہ ہے، باقی مختلف اور دوسری روایات کے اندر مختلف صحابہ کا اور کہیں اجمالی طور پر تمام صحابہ کو مضبوطی سے لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہ براہ راست نبی کو دیکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر کوئی عمل ایسا سامنے آیا جو اللہ کے نبی سے ظاہراً منقول نہیں ہے لیکن صحابہ میں سے کسی نے کیا ہے، خلفائے راشدین نے کیا ہے اور صحابہ نے کیا ہے، تو ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور جب اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے تو اللہ اپنی رضا کے خلاف کرنے ان سے کوئی کام ہونے نہیں دے گا، اپنی مرضیات والا ہی کام ان کو کرائے گا تاکہ رضا کا پروانہ باقی رہے۔ اس لیے صحابہ اور خلفائے راشدین ایک عام مزاج بن رہا ہے۔ اگر ابو بکر کا حوالہ پیش کیا جائے، حضرت عمر کا حوالہ پیش کیا جائے، ایک مزاج بنا ہے لوگوں کا، حدیث میں دکھلاؤ، یعنی اللہ کے نبی سے دکھلاؤ۔ ہمارے دین کی اصل یہ بنیاد نہیں ہے کہ ہم ہر چیز ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے دکھائیں۔ صحابہ نبی کے تربیت یافتہ تھے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ نے جو کچھ کیا ہے، ایسا عمل جو بظاہر ہمیں نبی سے اس کے بارے میں نبی کا فرمان یا نبی کا عمل نہیں مل رہا ہے اور صحابہ اس کو کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ انہوں نے نبی کو دیکھا ہے یا سنا ہے، یا نبی کی زندگی سے اور آپ کے طریقے اور عمل سے انہوں نے اخذ کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے نبی کو دیکھا ہے۔ صحابہ کا کوئی بھی عمل، صحابہ کا کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنا مزاج نبوت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جن مسائل اور معاملات کے اندر ہمیں قرآن نہ ملے اور اللہ کے نبی کی کوئی حدیث اور کوئی آپ کا عمل اور سنت نہ ملے اور وہاں خلفائے راشدین یا کسی بھی صحابی کا عمل موجود ہے تو وہی ہمارے لیے حجت ہے۔ ہم یہ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے کہ یہ اللہ کے نبی کا عمل کہاں ہے، یہ فلاں صحابی کا عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحابہ کے اندر نقص نکال رہے ہیں اور صحابہ کو غیر معتبر قرار دے رہے ہیں، اور صحابہ کو غیر معتبر قرار دینے کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا تربیت ناقص، نعوذ باللہ، کہ آپ نے صحابہ کے ڈھنگ سے تربیت نہیں فرمائی، نعوذ باللہ، اور وہ آپ کے بعد غلط غلط کام کرنے لگے، دین کے خلاف کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عمل رمضان کے اندر تراویح کا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تراویح کا پڑھنا، 3 رات آپ نے جماعت سے پڑھی، اس کے بعد چوتھی رات آپ نہیں نکلے کہ فرضیت کا خطرہ ہو گیا اور امت پر فرض ہو جائے گی، اور پھر چھوڑیں گے تو فرض چھوڑنے کا اور سخت گناہ ہوگا۔ لیکن آپ کے دل کے اندر یہ ہمیشہ ایک خواہش تھی کہ یہ نماز باجماعت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جماعت کے ساتھ اس کا نظام قائم کر دیا کہ مسجد نبوی میں ہوگی اور ایک امام کے پیچھے ہوگی۔ پہلے لوگ الگ الگ ٹولیوں میں پڑھا کرتے تھے، کوئی اکیلا پڑھتا تھا، کوئی 2-4 آدمی کی جماعت بنا لیتا تھا، تو ایک امام کے اوپر جمع کر دیا اور 20 رکعت نماز تراویح پڑھوائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی، یہ تو ثابت ہے، کتنی رکعت پڑھی یہ آپ کے فرمان سے یا عمل سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ضعیف حدیثیں ہیں، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، یہی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اللہ کے نبی سے یہ تو یہی ثابت ہے کہ 20 رکعت سے آپ نے منع کیا ہو، آپ سے رکعت کا کوئی عدد منقول نہیں ہے، لیکن صحابہ سے 20 رکعت ثابت ہے، اور حضرت عمر نے جب جمع کیا 20 رکعت پر تو سارے صحابہ نے اتفاق کر لیا، اس کے اندر اور قوت پیدا ہو گئی۔ اگر سارے صحابہ اتفاق نہ کرتے، صرف حضرت عمر کی انفرادی رائے ہوتی، تب بھی ہمارے لیے لائق عمل ہوتی، لیکن حضرت عمر کی رائے سے ایک ایک صحابی نے اتفاق کیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ 20 رکعت اللہ کے نبی سے دکھاؤ ہم تبھی پڑھیں گے، تو یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے، گویا وہ دین کے بعض حصے کو لے رہا، بعض کو انکار کر رہا ہے۔ اختلاف کے زمانے میں اللہ کے نبی نے صرف اپنی سنت پکڑنے کا حکم نہیں دیا ہے،
خلفائے راشدین کی سنت کا بھی حکم دیا ہے۔ اگر تراویح کی رکعت کے مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے اور نبی سے ہمیں کوئی تعداد نہیں مل رہی ہے اور کسی صحابی سے مل رہی ہے تو ہم وہی پکڑیں گے، اپنے دماغ سے کوئی تعداد متعین نہیں کریں گے۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں۔ بہرکیف اختلاف کے زمانے میں یہ کہ ہمیں پیمانہ ملا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو پکڑنا ہے اور خلفائے راشدین اور صحابہ کی سنت کو بھی پکڑنا ہے۔ آگے کا جملہ بہت غور اور توجہ کے لائق ہے، فرماتے ہیں تمسکوا بہا، اپنی سنت کو صرف کہا علیکم بسنتی، اختلاف کے زمانے میں تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑنا، اور اس کے بعد جب خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنے کا حکم دے رہے ہیں اس کے بعد یہ دو جملہ بڑھا رہے ہیں، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم ان خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو ڈاڑھ کے دانت سے دبا لینا۔ ایک مثل ہے عربی کی، ڈاڑھ کے دانت سے جب کوئی چیز دبتی ہے تو بہت قابو میں ہوتی ہے، یعنی انتہائی مضبوطی سے پکڑنا۔ دیکھیے اپنی سنت کے بارے میں نہیں کہا کہ بہت ہی مضبوطی سے پکڑنا، ڈاڑھ سے دبا لینا، لیکن خلفائے راشدین کی سنت کو کہہ رہے ہیں کہ تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور اس کو ڈاڑھ سے پکڑ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا کہ ہماری لوگوں کے دل کے اندر عظمت ہوگی، ہماری سنت کو وہ چھوڑنے کا یا اس کا انکار کرنے کی جرات نہیں کر پائیں گے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں لوگ ہلکے ہو سکتے ہیں اور کسی پروپیگنڈے کے شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے خاص صحابہ کے بارے میں تائید فرمائی کہ دیکھو میری سنت کے علاوہ ان کی سنت کو ہلکا مت سمجھنا کہ ہاں جہاں چاہا پکڑ لیا، نہیں، اس کو پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے اور اس کو ایسی مضبوطی سے پکڑنا ہے گویا کہ اس کو داڑھ کے دانت سے دبا لینا ہے کہ کسی بھی حال میں چھوٹنے نہ پائے۔ چنانچہ اس تراویح کے مسئلے میں اور دیگر مسائل میں ہر زمانے میں اہل سنت والجماعت جو اہل حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑا ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کے احکام دلائل سے نکالنے کا یہی طریقہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو پہلے قرآن سے اس کا حل ڈھونڈا جاتا ہے، قرآن میں اگر نہیں ملتا ہے تو اللہ کے نبی کی احادیث و سنت دیکھی جاتی ہے، اگر اس میں صاف صاف نظر نہیں آتا ہے تو خلفائے راشدین کا عمل اور ان کا فتویٰ دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اور صحابہ کا دیکھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے، ہمارے یہاں صحابہ کو نظر انداز نہیں کیا جاتا ہے اور دیگر گمراہ فرقوں غیر مقلدین وغیرہ کی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں کام عمر نے کیا ہے، یا جیسے جمعہ کے اندر اذان اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی جو ممبر کے پاس ہوتی ہے، جو اب دوسری اذان ہے، وہی ایک اذان تھی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دائرہ اسلام جب بہت بڑھ گیا، اب دور دور سے مسجد نبوی میں لوگ آنے لگے، ظاہر ہے کہ اب ضرورت تھی کہ کچھ پہلے سے لوگوں کو آگاہی دی جائے تاکہ خطبہ جو سننا ایک اہم عمل ہے اس اذان کے وقت لوگ مسجد میں حاضر ہو سکے۔ صحابہ سے مشورہ ہوا اور اتفاق رائے سے طے پایا کہ اس پہلی اذان سے پہلے کچھ دیر پہلے ایک اور اذان کہی جائے گی جو اب ہماری ترتیب کے اعتبار سے اذان اول ہے، حقیقت میں وہ اذان ثانی ہے اور اذان اول خطبہ والی ہے، لیکن ترتیب اور کہے جانے کے اعتبار سے بہرحال وہ اذان اول ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ میں ایک اور اذان کا اضافہ ہوا اور سارے صحابہ نے اتفاق کر لیا۔ تو اب یہاں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کے نبی سے کہاں ثابت ہے ہم اس کو ٹھکرا دیں، جیسا کہ غیر مقلدین نے اس کو ٹھکرا دیا ہے، وہ ایک ہی اذان کرتے ہیں خطبہ کے پاس، وہ غلط ہے، وہ گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اختلاف کے زمانے میں ہمیں اپنی سنت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو بھی پکڑنے کا حکم دیا اور اس کے بارے میں الگ سے تاکید فرمائیے کہ اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اس لیے بھی مضبوطی سے تھامنا ہے کہ انہی کے ذریعے سے ہمیں نبی کی سنت معلوم ہوگی۔ جب یہی غیر معتبر ہو جائیں گے تو ان کے راستے سے آئی ہوئی نبی کی سنت پر آپ اعتبار کیسے کرو گے؟ پھر تو اس پر بھی دل کے اندر شک پیدا کر لوگے کہ یہ اللہ کے نبی کے حوالے سے ابو بکر بیان کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہیں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ دیا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں تو کہیں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ دیا جیسے تراویح کی رکعت کے بارے میں کر دیا، یا حضرت عثمان کر رہے ہیں تو کہیں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ دیا جیسے اذان میں اضافہ کر دیا۔ یہ خیالات جب آدمی گمراہی کا قدم بڑھائے گا تو یہ خیالات بھی آ جائیں گے، اور جب صحابہ کی سنت چھوٹے گی تو لا محالہ نبی کی سنت
ایک دن چھوٹ جائے گی۔ نبی کی سنت کا مکمل پکڑنا صحابہ اور خلفاء کی سنت کو پکڑنے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ اختلاف ہوگا میرے بعد، اور اس وقت میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو انتہائی مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور فرمایا کہ اور تم لوگ نئے نئے گڑھی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، جو چیزیں سنت سے ثابت نہ ہو، خلفاء راشدین اور صحابہ سے ثابت نہ ہو، بعد کے لوگوں نے قرآن و سنت سے ہٹ کر اس کو گڑھا ہے، وہ محدث ہے، وہ گڑھی ہوئی چیز ہے، اس کو محدثات کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسی گڑھی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ یہ نہیں کہا کہ خلفاء راشدین کی سنت سے دور رکھنا، اپنے آپ کو دور رکھنا، عمر کی سنت سے دور رکھنا، بلکہ ان کو تو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے، اور ان کے علاوہ جاہل کی طرف سے اور گمراہ لوگوں کی طرف سے، بدعت کی طرف سے، الہاد کی طرف سے اگر کوئی چیز گڑھ کر بیان کی جاتی ہے، اس کے بارے میں چوکنا کر رہے ہیں کہ نئی گڑھی ہوئی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی پیدا کی ہوئی چیز جو دین کے اندر نئی پیدا کر لی گئی، جس کا قرآن سے، سنت سے، صحابہ سے اور سلف صالحین کے عمل سے کوئی میل اس کا نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، ایک نئی چیز ہے اور اس کو دین کے اندر دین کے طور پر داخل کر دیا گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہر ایسی گڑھی ہوئی چیز یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی، ہر وہ بدعت جو گڑھی ہوئی ہے اور آدمی اس کے اندر اگر ملوث ہے تو وہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور بعض روایات میں اس کے بعد اضافہ ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی والا عمل انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو یہ حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام احمد، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور ابن واجہ وغیرہ نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ تو یہ ہر زمانے کے اندر یہ بڑی اہمیت کی حامل حدیث رہی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بنیادی راستہ متعین کر دیا ہے اپنے بعد، خاص طور سے اختلاف کے زمانے میں، کہ اختلاف کے دور میں حق پر ہونے کا معیار کیا ہے۔ جو سنت رسول اور سنت صحابہ اور خلفاء راشدین کو پکڑے ہوئے ہے وہ راہ راستے پر ہے، اور جو اس کو چھوڑے ہوئے ہے وہ گڑھی ہوئی چیزوں میں ملوث ہوگا، اور گڑھی ہوئی چیزیں بدعت اور گمراہی ہیں اور جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنے کے اس دور میں اس حدیث کو اور اس کے مضمون کو ہمارے دلوں کے اندر اتار دے، اس کی حقیقت، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔